رک جائیے، اگر آپ کے پاس اگلے 5 منٹ نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی بند کر دیجئے، کیونکہ عرش الہی کا وہ راز کھلنے والا ہے جس کی تپش ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا خفیہ اسم، ایک ایسا کائناتی گمان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر گناہگار سے گناہگار انسان بھی اس پورے گمان کے ساتھ پکار لے تو تقدیر کے فرشتے اسی وقت اس کی قسمت کا نیا صفحہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا تڑپتی رہ گئی، لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے، لیکن ایک فقیر نے صرف چند سیکنڈ میں وہ پا لیا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے گھر کی دیواریں سونے اگلنے لگی اور تنگی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ کیا آپ تیار ہیں اس غیبی طاقت کو محسوس کرنے کے لیے جس کے بعد آپ کی زندگی میں اتنی دولت، اتنی شہرت اور اتنی برکت آنے والی ہے کہ آپ کے پاس سنبھالنے کی میرے دوستو جگہ کم پڑ جائے گی؟ یاد رکھیں، اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کو کروڑ پتی بنانے کی چابی ہے۔ اگر ایک سیکنڈ بھی مس ہوا تو سمجھو آپ نے اپنی 7 نسلوں کی خوشحالی کو خود اپنے ہاتھوں سے رد کر دیا۔ بغداد کی گلیوں میں اندھیرا تھا اور ایک شخص سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ یہ کوئی عام روتا ہوا انسان نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس کی تنگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے بچے کئی دن سے صرف پانی پی کر سو رہے تھے۔ قرض داروں نے اس کا جینا ایسا محال کیا تھا کہ وہ خودکشی کرنے ہی والا تھا کہ کسی نے کہا، ارے نادان، جب تک بغداد میں غوث اعظم موجود ہے تو مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ شخص ننگے پاؤں بھاگتا ہوا، روتا ہوا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پر پہنچا۔ وہ غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور دھارے مار مار کر کہنے لگا، یا غوث اعظم پاک، یا غوث پاک، میری غریبی نے مجھے مار ڈالا، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، دنیا نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے کوئی ایسا راستہ دیں کہ میں اس ذلت سے نکل جاؤں۔ غوث پاک نے اس کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں میں جلال الہی چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، سن، قرآن کا وہ نچوڑ، وہ خزانہ جو انبیاء کا وظیفہ تھا وہ تجھے دینے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ لفظ معاذ پڑھنا نہیں ہے، اسے اپنے گمان کی آخری حد پر جا کر پکارنا ہے۔ اور پھر غوث پاک نے اس کے کان میں وہ خفیہ اسم پھونک دیا۔ صرف چند سیکنڈ کا وہ جملہ، وہ مرید ابھی آستانے کی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا، ایک اجنبی تاجر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں برسوں سے ایک سچے انسان کی تلاش میں تھا، میں اپنا پورا کاروبار، اپنی پوری جائیداد تیرے نام کرتا ہوں۔ منٹوں کے اندر میرے دوستوں، جی ہاں، منٹوں کے اندر وہ فقیر اس وظیفے کو پڑھ کر شہر کا سب سے بڑا امیر کبیر انسان بن چکا تھا۔ لوگ دنگ رہ گئے کہ آخر وہ کون سا لفظ تھا جس نے عرش کو ہلا دیا۔ قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں، جتنے بھی انبیاء گزرے، جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آئی، جب انہوں نے ناممکن کو ممکن بنانا چاہا تو انہوں نے اسی لفظ سے اپنے رب کو پکارا۔ قرآن فرماتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہیں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ حدیث قدوسی کا وہ جملہ جسے یعنی کہ رقبے جو روح کو وجد میں لے کر آ جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، بندہ میرے رب میں، یعنی کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یا ربنا، یہ وہ لفظ ہے جس کو پکارتے ہی اللہ کے 70,000 فرشتے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس لفظ کی کوئی گنتی میرے دوستو آپ کو پڑھنی ہے، ایک ترتیب پڑھنی ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں،
تاکہ آپ کے وظیفے میں دیکھیں اس عمل میں کائنات کی ہر بندش، ہر جادو، ہر غیبی اور ہر پہاڑ جیسا قرض اسے پگھل جائے گا جیسے آگ کے سامنے موم ہو۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال، غوث پاک نے اس مرید کو یا ربنا پکارنے کا وہ کون سا خفیہ طریقہ بتایا تھا؟ یا ربنا کے ساتھ وہ کون سا ایک اور خفیہ جملہ ملا کر پڑھنا ہے جس کے بعد غیب سے نوٹوں کی بارش ہونے لگتی ہے؟ وہ کون سا ایسا وقت ہے جب یہ گمان 100% سچ ثابت ہوتا ہے اور منٹوں میں انسان ارب پتی بن جاتا ہے؟ یہ وہ زبردست اور خفیہ راز ہے جو آج تک عام لوگوں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی طاقت کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میں وہ راز اسی پارٹ میں بتا دیا تو اس کی دوستو بھائی بہنوں آپ کو تفصیل پوری ترتیب بتائی جائے گی، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھایا جائے گا، کیونکہ یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے۔ یہ غوث پاک کا بتایا گیا وہ سچا عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل منٹوں میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اس عمل میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں اور تینوں چیزیں آپ نے پڑھنی ہے اکٹھی۔ پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تینوں وظیفے تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ میں نے اس عمل کو یقین کرے آج سے تقریباً 3.5-4 مہینے پہلے حاصل کیا۔ میں نے دنیا کی ہر تسبیح، ہر وظیفے کو آزمایا، لیکن یقین کریں یا ربنا کے اس عمل نے مجھے ایک ہی دن میں اتنے معجزات دکھائے، اتنے کمالات دکھائے کہ میں اس عمل کا عاشق بن گیا۔ میں روزانہ یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کون سی تسبیح، کون سا راز، کس طرح یہ پورا عمل کرنا ہے، ایک ایک چیز میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں نے یہ عمل خود پڑھ کر بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزما کر آج آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے دوستو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ میرے دوستو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس جلالی عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پہلا وظیفہ یا ربنا کا میری بتائی ہوئی خاص ترتیب تعداد میں پڑھنا ہے۔ دوستو یا ربنا کیا ہی پیارا ندا ہے، کیا ہی محبت بھرا پکار ہے، کیا ہی دل کو سکون دینے والا لفظ ہے۔ یا ربنا یعنی اے ہمارے رب، وہ رب جو ہمیں جانتا ہے، وہ رب جو ہماری خاموشی کو بھی سنتا ہے، وہ رب جو آنکھوں کے آنسوؤں کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ رب جو دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یا ربنا جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے تو گویا اپنے رب کے دروازے پر حاضر ہو جاتا ہے۔ اس سے کسی سفارش کی ضرورت نہیں رہتی، اس سے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ سیدھا اپنے رب سے بات کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یا ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے سنبھالنے والے، اے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والے، اے ہماری ہر کمزوری کو جاننے والے۔ یا ربنا جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن رب اسے ماں کی آغوش میں دیتا ہے، دودھ دیتا ہے، محبت دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے۔ یہ سب ربوبیت کی جھلکیاں ہیں، یہ سب یا ربنا کی رحمتیں ہیں۔ یا ربنا کتنی بار ہم بھول جاتے ہیں، کتنی بار ہم خطا کرتے ہیں، کتنی بار ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں نہیں بھولتا۔ وہ پھر بھی رزق دیتا ہے، وہ پھر بھی حفاظت کرتا ہے، وہ پھر بھی مہربانی فرماتا ہے۔ یا ربنا یہ لفظ امید کا سمندر ہے، مایوس دلوں کا سہارا ہے، غم زدہ روحوں کا سکون ہے، پریشان دلوں کا چراغ ہے، تھکے ہوئے انسان کی راحت ہے۔ یا ربنا جب رات کے اندھیرے میں یا صبح کسی وقت بھی میرے دوستوں
جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، جب کوئی سننے والا نہ ہو، تب بھی ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ ہے یا ربنا، اے ہمارے رب، یا ربنا تو وہ رب ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، تو وہ رب ہے جو بے آسروں کو سہارا دیتا ہے، تو وہ رب ہے جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، تو وہ رب ہے جو مایوسیوں کو امید میں بدل دیتا ہے۔ یا ربنا، کتنا پیارا احساس ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اسے ہمارا رب کہہ کر پکاریں۔ بادشاہوں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رب تک پہنچنے کے لیے صرف ایک سچا دل کافی ہے۔ یا ربنا، یہ دو لفظ بندے اور رب کے درمیان محبت کا پل ہے، یہ عاجزی کا اعلان ہے، یہ بندگی کا اقرار ہے، یہ امید کی روشنی ہے، یہ رحمت کا دروازہ ہے۔ یا ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرما، ہمیں اپنے قرب کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر حال میں تیری طرف رجوع کرتا ہو۔ یا ربنا، جب زبان یہ الفاظ دہراتی ہے تو دل کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، ایک سننے والا ہے، ایک مہربان ہستی ہے جو اس کے ہر حال سے واقف ہے۔ یا ربنا، یہ صرف ایک پکار نہیں، یہ محبت ہے، یہ امید ہے، یہ بندگی ہے، یہ سکون ہے، یہ رحمت ہے، یہ اس رب کریم کے ساتھ تعلق کا اعلان ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ یا ربنا، اے ہمارے رب، تو ہی کافی ہے، تو ہی سہارا ہے، تو ہی امید ہے، تو ہی تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ میرے دوستو، آپ نے آج تک زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں، تب جا کر آپ کے وارے نیارے ہوں گے، تب جا کر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم شوہر کو قدموں میں لانے کے لیے، بیماری کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے، بے اولادی کے لیے، قرضوں کے لیے، غریبی کے لیے، ہر مشکل پریشانی کے لیے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے اور تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، بڑی توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ دوستو، اب آپ نے اللہ پاک کا ایک نام دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کیا ہی پیارا نام ہے، کیا ہی نرم نام ہے، کیا ہی محبت، رحمت اور مہربانی سے بھرپور نام ہے۔ یا لطیف، یعنی وہ رب جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، وہ رب جس کی نوازشیں اتنی باریک اور پوشیدہ ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس پر کتنی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یا لطیف، کتنی بار ایسا ہوا کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی لیکن خاموشی سے ٹل گئی، کتنی بار کوئی مشکل قریب تھی مگر آسانی میں بدل گئی، کتنی بار دل ٹوٹنے والا تھا مگر سکون اتر گیا۔ یہ سب یا لطیفوں کی مہربانیوں کی جھلکیاں ہیں۔ یا لطیفو، وہ رب جو چیونٹیوں کے قدموں کی آہٹ بھی جانتا ہے، وہ رب جو سمندر کی تہہ میں چھپی مخلوق کو بھی جانتا ہے، وہ رب جو دل کے اندر چھپے ہوئے غموں کو بھی جانتا ہے، وہ رب جو ان غموں سے اپنے لطف و کرم کا مرہم بھی رکھتا ہے۔ یا لطیفو، جب بندہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تب بھی رب کا لطف اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی رب کا لطف نئے راستے پیدا کر رہا ہوتا ہے، جب آنکھیں صرف اندھیرا دیکھتی ہیں تب بھی رب کا لطف روشنی کے انتظار میں مصروف ہوتا ہے۔ یا لطیفو، کتنا عظیم ہے وہ رب، وہ زور سے نہیں نرمی سے نوازتا ہے، وہ شور سے نہیں خاموشی سے عطا کرتا ہے، وہ کبھی کبھی ایسی جگہ سے آسانی سے بھیج دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یا لطیفو، یہ نام امید ہے، یہ نام سکون ہے، یہ نام دل کے زخموں پر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، یہ نام اس یقین کا نام ہے میرا رب میرے حالات سے بے خبر نہیں ہے۔ یا لطیفو، اے لطیف رب، تو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، تو ہماری خاموش دعاؤں کو سنتا ہے، تو ہماری بے بسی کو دیکھتا ہے، تو ہی ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور تو ہی اپنی رحمت سے ان کا بہترین انتظام فرماتا ہے۔ یا لطیفو، کبھی بندہ سوچتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن رب کا لطف کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی میری رحمت باقی ہے، ابھی میری آسانی باقی ہے، ابھی میری مہربانی باقی ہے۔ یا لطیفو، وہ رب جو سوکھے دلوں میں امید کے پھول کھلا دیتا ہے، وہ رب جو انسانوں کی مسکراہٹ بھی بدل دیتا ہے، وہ رب جو
بے چینی کو آسانی میں بدل دیتا ہے وہ رب جو کمزوروں کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ یا لطیفو، اگر ساری دنیا تمہیں بھول جائے تو بھی تمہارا رب تمہیں نہیں بھولتا۔ اگر کوئی تمہارا درد نہ سمجھے تو بھی تمہارا رب تمہارا درد جانتا ہے۔ اگر کوئی تمہاری خاموشی نہ سنے تو بھی تمہارا رب تمہاری خاموش پکار سن لیتا ہے۔ یا لطیفو، یہ صرف ایک نام نہیں، یہ رحمت کی خوشبو ہے، یہ مہربانی کی بارش ہے، یہ امید کا چراغ ہے، یہ سکون کا سمندر ہے، یہ اس رب کریم کی شان کا بیان ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ نہایت نرمی، محبت اور لطف کا معاملہ فرماتا ہے۔ یا لطیفو، اے نہایت مہربان رب، ہم پر اپنا لطف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور ہمیں ہر حال میں اپنی محبت اور اپنے قرب کا احساس نصیب فرما۔ یا لطیفو، تو ہی سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ نرم برتاؤ کرنے والا اور سب سے زیادہ لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غیبی خزانوں کو لوٹنے والے غوث پاک کے سچے عمل میں آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی یا ربنا کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کو پورے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یا لطیفو پڑھ لیں تو تیسرے اور آخری نمبر پر دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ دوستو، تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھتے ہوئے عمل ختم کرنا ہے۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں، یہ رحمت کے دروازے پر دستک ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، استغفر اللہ، یہ بندے کی اپنے رب سے محبت بھری معافی کی درخواست ہے۔ استغفر اللہ یعنی اے اللہ، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے رب کی رحمت کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ رب جو چھپاتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے اور پھر محبت سے یعنی محبت بھی فرماتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ غموں میں امید ہے، یہ پریشانیوں میں سکون ہے، یہ اندھیروں میں روشنی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ استغفر اللہ، کتنا کریم ہے ہمارا رب، بندہ بار بار خطا کرتا ہے اور رب بار بار معاف کرتا ہے۔ بندہ دور چلا جاتا ہے اور رب پھر بھی واپسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو دلوں کو پاک کرتے ہیں، روح کو نرم کرتے ہیں، آنکھوں میں نمی لاتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرما۔ استغفر اللہ، یہ معافی کا لفظ نہیں، یہ رحمت کا سمندر ہے، محبت کا پیغام ہے اور رب کریم کی طرف لوٹنے کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ میرے غریب دوستو، آپ نے استغفر اللہ کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، آج اللہ کی مدد کو فوری طور پر حاصل کرنے والے اس عمل میں جیسے ہی یا ربنا کو پڑھ لیا، یا لطیفو کو پڑھ لیا تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو ایک خاص تعداد ترتیب میں پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ میرے دوستو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ دیکھیں، اس کو جاننے سے پہلے ویڈیو کو جلدی سے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں یا ربنا لکھیں اور ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب آپ نے 2 وظیفے تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی پڑھ لیے، یا ربنا اور یا لطیفو کو پڑھ لیا، تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ پورے 100 بار یعنی 100 ٹائم پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں کے لیے دعا مانگے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ 3 چیزیں جس گھر میں بھی اکٹھی پڑی جائیں گی، جس دن بھی چاہے، جس وقت بھی چاہے، جس جگہ بھی چاہے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھنی ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے،
غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ میرے دوستو، جو کہ اس عمل کے تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے استغفر اللہ کا